جب اس پروگرام کا خیال آج سے کوئی 2 مہینے پہلے آیا تو شاہد رسام کا خیال تھا کہ مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے. پچھلے چند ہفتے یہی سوچتے ہوئے گزرے کہ کہاں سے شروع کروں، تو میں نے سوچا کہ وہاں سے شروع کروں جہاں تک میری یادداشت جاتی ہے. یعنی 3 سے 4 برس کا ہوں، رات گہری ہو چکی ہے، میری سانس اکھڑ رہی ہے، میں امی کی گود میں بیٹھا ہوں اور جھٹکے سے بار بار اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. امی انتہائی پریشان اور بے بس ہیں، اور ابا جو ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں بدل بدل کر مجھے دوائیں دے رہے ہیں کہ سانس قابو میں آ جائے. کوئی 1.5-2 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور میں بہتر ہو جاتا ہوں، اور یہ سلسلہ 5-6 برس کی عمر تک چلتا ہے. ہر دفعہ ابا میرا علاج کرتے ہیں. وہ پریشان ضرور ہیں مگر کبھی ان کے اوسان خطا نہیں ہوتے، اور انہیں ہر بار یہ یقین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. مگر یہ تو ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اسے کرنا چاہیے. تو پھر ابا کس طرح دوسرے والدین سے مختلف ہیں؟ تو پھر میں نے سوچا وہاں سے شروع کروں جب میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں. شمیم پبلک اسکول گلبرگ ہمارے گھر سے کوئی 20 سے 25 منٹ کی بس کی دوری پر ہے، اور چونکہ میں کمزور تھا اس لیے بس سے آنا جانا روز آنا میرے لیے مناسب نہیں تھا. تو یہ طے پایا کہ گھر کے قریب جو اسکول ہے میں اس میں داخلہ لے لوں. شمیم اسکول سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ سے لے کر نئے اسکول میں داخلے تک کا سارا کام میں نے اکیلے ہی کیا. ابا صرف ایک عرضی اپنے دستخط کے ساتھ روانہ کر دیتے اور باقی کام میرا. اب اگر آج کل کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ابا کو زیادہ پرواہ نہیں تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ 6ٹھی جماعت میں مجھے جو خود اعتمادی حاصل تھی وہ بہت سے لوگوں کو بڑی عمر تک نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں ابا سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہے خود اعتمادی، بعید نظری، عقل و فہم، علم و دانش، مقصدیت، روشن خیال، تحقیق، تجزیہ نگاری، فکر، اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی، بے پناہ اور انتھک محنت، ایک ایسی لگن جو کبھی ختم نہ ہو، ایک ایسا کام جو ہمیشہ جاری و ساری ہو. 24 کتابوں اور ان گنت کالموں کے مصنف جنہوں نے نہ سوچنا بند کیا ہو اور نہ لکھنا بند. ہر کتاب دوسرے سے مختلف، موضوع اور وضع و قطع کے اعتبار سے بالکل جدا، مگر فکر اور مقصدیت کے اعتبار سے یکساں، جیسے پڑھنے والے میں کسی امنگ، کسی فکر کو جگانا ہو، کوئی چراغ جلانا ہو. ان کا سب سے بڑا ناول 21ویں صدی کا چنگیز خان، جو 1995 میں آج سے 13 برس پہلے شائع ہوا، آنے والے وقت نے جیسے اسے سچ کر دکھایا ہو. حالیہ برسوں میں اسرائیل کی لبنان پر چڑھائی اس ناول میں کیے گئے اندیشوں کو اور مضبوط کرتی ہے. اور اگر یہ قوم اور ساری دنیا میں یہ فکر نہیں جاگی جس کو جگانے کی ابا نے اپنے ہر کالم اور ہر کتاب میں کوشش کی ہے، تو اس چنگیز خان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں ابا کی ہر کتاب کا ذکر تو نہیں کر سکتا، مگر میرا سب سے پسندیدہ ناول انقلابی آ گئے کا ذکر ضرور کروں گا. میں نے آج تک ایسا ناول یا کہانی نہیں پڑھی جو اتنی تیز رفتار ہو، اور اس میں ہونے والے تمام واقعات جیسے آنے والے وقت نے ثابت کر دیا. اور اب کوئی انقلاب بھی ہمیں نہیں بچا سکتا، کیونکہ انقلابی جذباتی ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور اگر وہ انقلاب لے بھی آئے تو اسے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. ہمیں تو ایسے انقلاب کی طرف دیکھنا چاہیے جو خاموش اکثریت سے اٹھے، نہ کہ غیر فطری عوامل اور فلسفے سے جنم لے. مگر اس خاموش اکثریت کو بولتی اکثریت یا شور کرسی اکثریت میں تبدیل کرنا
اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آخر میں بس میں یہی دعا کروں گا کہ جو کچھ مجھے ابا سے ملا ہے میں اسے احسن طریقے سے اپنے بچوں میں منتقل کر سکوں، اور ابا کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ انہیں لمبی عمر دے، صحت و تندرستی دے، اور اسی طرح لکھتے رہنے اور قوم کی فکر جگانے کی توفیق دے۔ شکریہ۔ قیصر سلیم صاحب کے صاحبزادے آصف مظفر اظہار خیال فرما رہے تھے اور اس سلسلے کا ذکر کر رہے تھے کہ جس علم کا سلسلہ قیصر سلیم سے شروع ہوا ہے اور یہ اپنی اولادوں کو اور پھر ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو اور یوں پھیلتے پھیلتے یہ دنیا بھر میں پھیلے گا۔ اظہار خیال فرما رہے تھے آصف مظفر۔ اب میں ملتمس ہوں شاہد رسام، ہمارے ملک کے نامور سیلیبریٹی آرٹسٹ پینٹر آرٹس کونسل کے رکن شاہد رسام جو اس تقریب کے میزبان بھی ہیں، تشریف لائیے۔